السلام علیکم. صورت اعراف ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا ایک رکوع ہم نے کر لیا تھا، تو اب سیکنڈ رکوع جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے ہی تمہیں جو ہے خلق کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے. خے لام کاف، خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، نہ ہم نے کم تم کو، مطلب تمام انسانوں کو. ثم پھر صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں. سواد واو رے، یہ جو ہے نا صورت کے معنوں میں ہے، شکل کے معنوں میں ہے. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں نے فرشتوں سے کہا اسجدوا، سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا، تو ان سب نے جو ہے نا سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان کی شکل بنائی، پھر ان کا ایک پورا مجسمہ بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجدوا، مطلب فا تو سجدو، سین جیم دال سے سجدہ کی روٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع کے معنوں میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساروں نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس نے نہیں. مطلب کہ ابلیس کو نکال کر سارے لوگوں نے وہاں پہ جتنے بھی تھے انہوں نے سجدہ کیا. لم یکن من الساجدین، لیکن وہ جو ہے ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے، یہاں سے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا. دراصل جب زمین کا انتظام کرنے والے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ تمام مخلوق بھی آدم کے مطیع ہو جائیں جو فرشتوں کے زیر انتظام تھی. اس مخلوق میں صرف ابلیس نے آگے بڑھ کر یہ اعلان کیا کہ وہ آدم کے آگے سربجود نہ ہوگا. سر بس سجود مطلب کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا. کالا ماں مانا آ کا، تو پوچھا ماں مانا آ کا، تو پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا. کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں مانا آ، میم نون عین منع، منع کے معنی انکار کے معنی میں. کا اللہ تعالیٰ اس کو اشارہ کر رہے ہیں، اس کو ابلیس کو. کا جو کا ہے نا یہ ابلیس کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا. اللہ یہ کہ تسجدو، کہ تم سجدہ نہ کرو. اس امرتو کا، جب کہ تمہیں حکم بھی دیا گیا تھا. امر کہتے ہیں حکم کو، الف میم رے امر. تو کا جو ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ابلیس کی طرف، کہ جب تجھے اشارہ، اور کا جو ہے نا یہ اوپر ہے زبر، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے مذکر ہے. اگر یہ کی ہوتا نا یہاں پہ تو پھر یہ وہ مونس کی طرف اشارہ ہونا تھا، تو اس کا مطلب یہ مذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم سجدہ نہ کرو، جبکہ تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو. کالا، تو اس نے کہا انا کے مطلب یہ گرامر ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. تو اس نے کہا کہ میں خیرن، انا خیرن، میں بہتر ہوں، منہ اس سے، من سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ہو کا مطلب آدم. ہو جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے آدم کی طرف. تو وہ کہہ رہا ہے کہ انا، میں خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، خلق تانی، خے لام کا خلق، اس کا مطلب ہے پیدا کرنا، نی کا مطلب ہے مجھے کے معنی میں. تو خلق تانی کہ تو نے مجھے پیدا کیا، من سے، نار ہوتا ہے آگ، کہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا. وہ خلق تاہو، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، خلق مطلب پیدا کرنا، خلق ہو کا مطلب آدم علیہ السلام، تو اس کو تو تم نے پیدا کیا من سے، تین مٹی سے. تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز سے منع کیا سجدے سے، جبکہ جب حکم ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں تو بہتر ہوں. کیونکہ میں کیوں بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور وہ جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. آگ جو ہے وہ بہتر ہے مٹی سے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ آگ جو ہے وہ بھی اللہ کی ہے اور مٹی جو ہے وہ بھی اللہ کی ہے، اور آگ کو بھی اللہ نے بنایا، مٹی کو بھی اللہ نے بنایا. تو اگر اللہ سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے تو اللہ نے خود بنایا نا، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے. تو
تم تو اللہ کو مانو نا. تو اس نے مطلب اس نے انکار کر کے اللہ کا, اس نے سب سے پہلے اس آیے سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے غرور کیا. غرور, تکبر, یہاں سے یہ چیز پتہ لگ رہی ہے کہ تکبر نے اس کو انکار کرنے پہ مجبور کیا. اور تکبر یہ تھا کہ میں بہتر ہوں. تو جب ہمارے اندر بھی, انسانوں کے اندر جب یہ چیز آتی ہے کہ میں تو اس بندے سے بہتر ہوں, تو پھر ہم اس کی بات نہیں مانتے, چاہے وہ بندہ حق پہ بھی ہو. لیکن کیوں ہمارے اندر وہ انا ایک آ جاتی ہے, غرور آ جاتا ہے کہ میں تو بہتر ہوں, تو میں پھر اس کی بات کیوں مانوں, اس کے پیچھے کیوں چلوں. تو مطلب شیطان کی یہ صفت ہے کہ اس نے بھی اس لیے انکار کیا تھا کہ میں تو بہتر ہوں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بہتر ہے تو بنانے والا تو مٹی اور آگ دونوں کا ایک ہی ہے, اور اسی نے تمہیں حکم دیا. تو تم مطلب اس نے آدم کو نہیں کہا, میں نے آدم کو نہیں ماننا کیونکہ میں اس بندے سے بہتر ہوں. حالانکہ یہ نہیں وہ دیکھ رہا کہ آدم کو بنانے والا بھی تو اللہ ہی تھا. تو مطلب کہ اس نے آدم کو نہیں انکار کیا, آٹومیٹکلی اس نے اللہ کا انکار کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا فابت منہا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نکال دیا وہاں سے, کیونکہ یہ ابلیس جو تھا نا, یہ تھا جنات میں سے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ عبادت گزار تھا, وہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا, ان کے اندر ہی رہتا تھا عبادت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فابت تو اتر جا منہا, یہاں سے, فما یکون کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے نیچے اتر, تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. دیکھیں نا, گھمنڈ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے جس نے ہر چیز بنائی ہوئی ہے. تو تم کیوں گھمنڈ کر رہے ہو, تم خود بھی آگ کے بنے ہو, تو تم آگ اس کے بنے تو ہوئے ہو, لیکن تم خود تھوڑی بنے ہو, تمہیں بھی تو اسی نے بنایا نا جس نے مٹی کو بنایا. بہرحال اس نے تکبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے اتر, فما یکون لاکا, کہ نہیں ہے کہ تجھے کیا حق ہے, ان یہ کہ تتکبرا, کہ تو تکبر کرے, فیہا, اس میں, فاخرج, تو نکل جا, انا کا بے شک تو من الصاغرین, تو جو ہے ذلت ہے, تو انا بے شک کا تو من الصاغرین, تو ذلیلوں میں سے ہے, ذلیل و خوار ہے تو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو غصہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. تو مطلب وہ جو فرشتوں کے اندر رہتا تھا, عبادت گزار تھا, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا, تو اس کو کس طریقے سے اس سے تکبر نے اس کی ساری جو عبادت ہے وہ زیرو کر دی, اور اللہ تعالیٰ کے غصے کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو پھر آگے سے وہ یہ نہیں کہ میں معافی مانگ لوں, اس نے کہا کہ کالا انذرنی. آگے دیکھیں, پہلے اس نے تکبر کیا, پھر تکبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی تکبر کی سزا پہ جب اس کو نکالا تو وہ معافی مانگ لیتا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا, تو دوبارہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے, وہ دوبارہ فرشتوں کے صفت میں شامل ہو جاتا. کیونکہ وہ حالانکہ تھا وہ جنی, لیکن فرشتوں کے ساتھ اس لیے رہتا تھا عبادت کی وجہ سے, وہ اتنا زیادہ عبادت گزار تھا. تو لیکن اس نے دیکھیں معافی نہیں مانگی, اس نے آگے سے ایک تو تکبر کیا, پھر اس کے بعد آگے سے اکڑ آیا, مطلب معافی بھی نہیں مانگی, اور اوپر سے اکڑ کے چیلنج دے رہا ہے, آگے سے چیلنج دے رہا ہے, کالا انذرنی الی یوم یبعثون. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک ہے, ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح, تو میں تجھ سے پھر اتنی مہلت مانگتا ہوں کہ تو جب تک یہ مجھے اتنی مہلت دے دے, جب اس دن تک دے دے جب تو دوبارہ سب کو زندہ کرے گا, مطلب قیامت تک کے لیے نا, کیونکہ قیامت کے بعد ہر چیز ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے وہ کھڑا کریں گے, اس کا محاسبہ کریں گے, حساب کتاب ہوگا. تو وہ جو ہے آگے سے مہلت مانگ رہا ہے کہ مجھے اس وقت تک مہلت دے دے. کالا انک من المنظرین, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جاؤ, تمہیں مہلت دی. تو پھر آگے سے وہ کہتا ہے کالا ٹھیک ہے, فبما اغویتانی لاقعدن. تو آگے سے وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تو میں تو ہوں, اچھا تو جس نے تو نے مجھے کالا فبما اغویتانی, تو آگے سے وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کب اسے گمراہ کیا ہے, تم نے خود گمراہ ہوئے, تم نے خود انکار کیا, تم نے خود تکبر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں نکال دیا, تم نے معافی نہیں مانگی, معافی کی بجائے تم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہو کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو, اور پھر آگے سے تم اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دے دی, پھر آگے سے تم پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہو کہ میں تیرے اسی آدم کو اور اس کی نسل کو کیا کروں گا, اغویتانی, اس کو گمراہ کروں گا جس طرح کہ تو نے مجھے کیا ہے.
دیکھیں تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا تو میں اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات لگا دوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مطلب کہ اپنی غلطی نہیں مانی، اپنا قصور نہیں مانا، اور معافی بھی نہیں مانگی، تکبر بھی کر رہا ہے، چیلنج بھی کر رہا ہے، اور آگے سے کہہ رہا ہے کہ گمراہ کرنے والا اللہ تو ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لا اقعدن، تو میں ضرور بیٹھوں گا، لاہم ان کے راستے میں، صراط مستقیم، تو میں تیرے سیدھے راستے پہ ضرور بیٹھوں گا. مطلب تیرے اس انسان کی وجہ سے جو تو نے نکالا ہے نا، تو اب تو دیکھ کہ میں تیرے انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہوں. تو مطلب آپ دیکھ لیں اس کی مطلب یہ کوالٹیز سے آپ انالیسس کریں کہ یہ کوالٹیز ہیں شیطان کی. تو اگر یہ کوالٹیز اگر ہم بھی اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر ہم بھی اس کے دوست ہیں، اور ہمارا ٹھکانہ بھی وہی ہے جو اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم. اور اس کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، اور ہمیں جو ہے ہمیں بھی مہلت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے. لیکن انڈیویجولی آپ دیکھیں تو وہ جتنی بھی آپ کی 70 زندگی ہے یا 50 ہے یا 40 ہے، جتنی بھی ہے اس وقت تک ہماری مہلت ہے. تو آپ اس کا آپ انالیسس تو کریں کہ وہ پہلے اللہ نے جب اس کو حکم دیا انکار کر رہا ہے، اور انکار کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے غصے کے اندر اسے کہا کہ تو نکل جا، تو اس کے اوپر وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا، اور آگے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو مہلت دے. اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت دی. تو پھر آگے سے پھر دیکھیں اکڑ کے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں اسی آدم کو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ نہیں کہ اپنی غلطی مان لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تھوپ دی کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور اب جس کی وجہ سے ہوا ہے نا یہ سارا کچھ، میں اس کو کبھی بھی تیری سیدھی راستے پہ آنے ہی نہیں دوں گا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، تو وہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں تیرے انسان کے راستے میں آؤں گا، سیدھے راستے پہ آؤں گا. کہاں سے آؤں گا؟ من ایدیہم، اس کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، اور اس کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، اور اس کے دائیں طرف سے بھی، وعن شمائلہم، اور اس کے بائیں طرف سے بھی. ولا تاجد اکثرہم شاکرین، اور اللہ تعالیٰ کو وہ چیلنج کر رہا ہے کہ تو بہت سارے انسانوں کو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا. قال اخرج منہا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے نکل جائے یہاں سے، مذعوما ذلیل، مدحورا ٹھکرایا ہوا، لمن تابعک منہم. تو اللہ تعالیٰ بھی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو کر لے جس کو جتنا بھی تو نے اپنے تابع کرنا ہے. لا املأن جہنم منکم اجمعین، میں تم سب کو جہنم کی آگ سے بھر دوں گا. جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے پیچھے آئے گا، ان کو تیرے سمیت جہنم میں ڈال دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی بیوی ہوا کی طرف بھی، اور وہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے آدم اسکن، تم رہو، انتا تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، جنت میں، فکولا، تو تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے بھی تم دونوں چاہو، ولا، اور نہ تقربا، نہ تم قریب جانا، ہذہ، اس شجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے. تو مطلب کہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا ابلیس کو، اور جو ہے جو آدم اور حوا تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے دی، اور ساتھ بتا دیا، ساتھ ایک آزمائش بھی رکھ دی ان کے لیے کہ اس چیز کے پاس نہیں، درخت کے پاس نہیں جانا، باقی تم جہاں سے مرضی کھاؤ پیو. فوسوسا، تو وسوسے ڈالے، لاہما، ہما کا مطلب ہے کہ ہما جو ہے نا یہ ضمیر ہے، اور یہ دو جب آپ دو بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہوتا ہے. تو مطلب لاہما کا مطلب کہ آدم اور حوا کو اس نے وسوسے ڈالے. کس نے؟ شیطان نے وسوسے ڈالے، لیبدی لہما، اور ان کی جو شرمگاہیں تھیں، ما ووریا عنہما، جو کہ ان دونوں سے ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھیں، من سوآتہما، ان کے سامنے کھول دے. وقالت، اس نے کہا، ما نہاکما، اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے. وقالا، اور اس نے کہا، ما نہاکما، کما مطلب وہی دو کے معنی میں، یعنی آدم اور حوا. ربکما، مطلب تم دونوں کے رب نے، ان، یہ کہ ہذہ الشجرۃ، یہ جو درخت ہے، الا ان تکونا ملکین، تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں منع کیا تم دونوں کو، تم دونوں کے رب نے، اس درخت سے، مگر اس لیے کہ ان تکونا، تم ہو جاؤ گے، ملکین، فرشتے،
آؤ یہاں کے تکون من الخالدین، یا پھر تم ہمیشہ کی زندگی ہے تمہیں حاصل نہ ہو جائے یہیں پہ. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آدم اور حوا کو تھا لالچ کہ وہ ہمیشہ ایسی ہی زندگی گزاریں اور اسی طرح وہ رہیں. تو اس خواہش سے اس نے فائدہ اٹھایا نا، خواہشوں سے ہی وہ فائدہ اٹھاتا ہے، وسوسے سے ڈالتا ہے. تو اس خواہش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے نا بہکایا حوا کو بھی اور آدم کو بھی. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ تم اس درخت کے پاس اس لیے نہ جاؤ تاکہ تم اگر کھاؤ تو تم فرشتے نہ بن جاؤ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اگر تم اور یہاں پھر تم یہ کہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں نہ رہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تو تم یہ کھا لو تاکہ تم فرشتے بن جاؤ، یہاں پھر تم لوگ ہمیشہ کی زندگی یہیں پہ گزارو سکون میں، عیش میں. وقاسمہما انی لاکما لمن الناصحین. تو اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. دیکھیں ان کو وسوسہ ڈال دیا لیکن وہ پھر بھی ڈاؤٹ میں تھے. تو پھر اس کو ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، ان کے شک کو کلیئر کرنے کے لیے اس نے آگے سے قسم کھا لی. دیکھیں جھوٹی قسم. وقاسمہما، تو پھر اس نے ان دونوں سے قسم کھائی کہ میں انی لاکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. اور اس کی خیر خواہی کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھائیں. تو دیکھیں قسم کھائی تو وہ پکا پھر جو ہے نا وہ بھٹک گئے، دونوں بھٹک گئے. حالانکہ ان کو یقین کرنا چاہیے تھا کہ اللہ خیر خواہ ہے، لیکن وہ بھٹک گئے نا کہ اس نے جب قسم جو کھائی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات پہ یقین کرو. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے جو ہے اس طرح دھوکہ دیا. فَدَلَّ، تو اس نے دھوکہ دیا ہما ان دونوں کو بِغُرُورٍ، مطلب بکا دیا نا دھوکے سے اس نے. فلما، پھر جب ذاقا چکھا، ذائقہ ہوتا ہے نا ذاقہ، تو اس نے جب دونوں نے چکھ لیا شجرہ تھا اس درخت کو، بدت لہما سوآتہما، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے جو سطر تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، تو وہ پھر شرم کے مارے کیا لگے تھے؟ چپکانے لگے تھے. مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے. وَنَادَاهُمَا، پھر ان کو شرمندگی ہوئی. رَبُّهُمَا، اور پھر اپنے رب کے سامنے، تب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. نادا ہوتا ہے پکارنے کو، ندا کا ورڈ ہے نادا. تو پھر انہوں نے دونوں نے جب ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے سے کھل گئیں اور انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری فطرت میں ہے شرم، ہمارے حیا. تو وہ جو ہے تو وہ پھر شرمندہ ہوئے اور انہوں نے پھر اپنے رب کو پکارا. اپنے علم انہاکما ان تلکہما الشجرہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ علم انہاکما، کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا؟ ان تلکہما الشجرہ، اس درخت سے. وَأَقُلْ، تو اس نے کہا، لَکُمَا إِنَّ الشَّیطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ. تو پھر وہ دونوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کہا نہیں تھا علم عقل، اور نہیں کہا تھا لاکما تم دونوں سے، انا بے شک شیطان لاکما تم دونوں کا عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کی قسموں پہ یقین کر لیا کہ اس نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ کا مقصد مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کو وہی تجسس، اس سے فائدہ اس نے اٹھایا شیطان نے. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد پتہ کیا تھا اس درخت سے منع کرنے کا؟ یہ تھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تم لوگ ہمیشہ نہ یہاں پہ رہو. مطلب اس کا مطلب آدم اور حوا کے اندر یہ خواہش تھی کہ ہم ادھر رہیں. مطلب اس نے خواہش کا فائدہ اٹھایا نا، اس خواہش پھر بھی وہ بیچارے ڈاؤٹ کے اندر تھے، لیکن اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اس نے قسم کھا لی. تو وہ پھر جو تھا نا، پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مطلب وہ باتوں میں آ گئے اور انہوں نے چکھ لیا. اور پھر اس کے بعد جب ان کے ساتھ ان کی جو شرمگاہیں جو کہ چھپی ہوئی تھیں، جب وہ ظاہر ہوئیں اور انہوں نے جب پتے اوپر چھپانے لگے اور اللہ کو پکارا کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ تمہیں منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو آدم اور حوا نے کہا تھا کہ جی آپ نے ہمیں کیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں میں نے کیا تھا پھر تم نے کیوں اس کے پاس گئے؟ اور اس شیطان کی وجہ سے گئے ہو نا. تو شیطان کے بارے میں نے تمہیں پہلے بتایا نہیں تھا کہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ جب تمہیں بتایا تھا تو پھر تم کس طرح اس کی باتوں میں آ گئے؟ کالا، تو پھر ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے تو اپنی جان پہ پھر ظلم کر دیا، خود ہی اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑی مار لی ہے.
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مطلب آپ ریئیکٹ دیکھیں کہ انسانوں کا ریئیکٹ دیکھیں، آدم انسان کا جو کہ مٹی سے کریٹ کیا گیا، اور ایک آگ سے کریٹ کیا ابلیس کا ریئیکٹ دیکھیں۔ ابلیس نے کیا کہا، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ جب اسے غلطی ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ غلطی اللہ تعالیٰ تو نے کی ہے، تیری وجہ سے ہوئی ہے۔ اور آدم کا ری ایکشن دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ جو غلطی کی ہے یہ میرے سے خود ہوئی ہے، مطلب وہ آگے سے شرمندہ ہو رہا ہے اور اس کی معافی مانگ رہا ہے اللہ سے۔ اور آپ شیطان کا جو ابلیس ہے اس کا ری ایکشن دیکھیں، اس نے معافی نہیں مانگی، نہ وہ شرمندہ ہوا ہے، بلکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور اب تو دیکھ میں تیرے جس وجہ سے تو نے کیا ہے میں اس کو کیسے جو ہے بھٹکاتا ہوں۔ مطلب آپ ابلیس کا ری ایکشن دیکھیں اور انسان کا ری ایکشن دیکھیں۔ کالا بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم اتر جاؤ، بعدکم نیچے زمین پہ، ٹھیک ہے، بعدکم لبعض عدو، تمہارے یہاں پہ ایک دوسرے کے تم لوگ جو ہے دشمن بھی ہو گئے، وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلیٰ حِین، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ اس سے مراد یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ آدم اور حوا کو پھر زمین پہ جو ہے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اب تم جو ہے نا زمین میں رہو گے، تو وہاں پہ تمہیں ایک ٹائم تمہیں دیا جائے گا، اس ٹائم تک تم نے زمین میں رہنا ہے، جس طرح قیامت تک کے لیے جو ٹائم ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور ویسے انڈیویجولی تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر ایک انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کتنا جینا ہے، تو جتنا بھی جینا ہے اس نے زمین کے اندر وہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اور اس زمین سے جو ہے سارے فائدے اس نے حاصل کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تم ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوگے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے ہیں تو ان کی سوچیں ڈیفرنٹ ہیں، ان کے مزاج ڈیفرنٹ ہیں، اس میں ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے دشمن بھی ہے، حق اور باطل کی کشمکش ہے جو کہ شروع سے ہے اور اینڈ تک رہے گی۔ تو وہ جو لڑائی ہے حق اور باطل کی، اور جو ہے صحیح انصاف کی اور ظلم کی، تو یہ تو اس کشمکش میں اور اسی کشمکش کے اندر جو ہے آپ کی قیامت تک یہ رہے گی۔ اختلافات تو ہیں، اور یہ اختلافات اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اچھے اس لحاظ سے ہیں کہ ڈیفرنٹ ورائٹیز ہیں، اب اگر ایک ہی اس طرح کی سوچ سارے انسانوں کی ہوتی تو پھر ورائٹی نہ ہوتی، ایک ہی پیشہ نہ ہوتا۔ اب دیکھیں نا ڈیفرنٹ پیشے ہیں، آپ کا آئی ٹی کا ہے، کوئی انجینئرنگ میں ایکسپرٹ ہے، کوئی آئی ٹی کے اندر ایکسپرٹس ہے، کوئی روبوٹ کے اندر ایکسپرٹ ہے، کوئی مینجمنٹ میں ایکسپرٹ ہے، کوئی جو ہے فوڈ کے اندر ایکسپرٹ ہے، ایگریکلچر کے اندر ایکسپرٹ ہے، کوئی انوائرمنٹل سائنس کے اندر ایکسپرٹ ہے، مطلب ڈیفرنٹ ورائٹیز ہیں، بہت زیادہ ورائٹیز ہیں جو کہ اچھی بھی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہماری ضروریات پوری نہ ہوتی، تو اختلافات جو ہیں وہ ہوں گے، تو جہاں اختلافات ہیں تو وہ ہمیں چاہیے کہ ان کو پازیٹیو طریقے سے لیں، لیکن جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں اسے پازیٹیو نہیں لیتے تو وہ پھر دشمنی تک اتر آتے ہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے آپ کے اختلافات بھی ہوں گے۔ اب آپ اگر اس اختلافات کو آپ کتاب میں لیں تو پہلے تو کوئی اتنا نہیں تھا، پہلے تو ایک ہی کتاب تھی، آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، جس طرح نسلیں بڑھتی گئیں اور جس طرح کتابیں آتی ہیں تو اختلافات بڑھتے رہے، جس طرح تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، قرآن مجید آئی، تو حالانکہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان کو چاہیے تھا نا کہ ان کے نبی نے جب بتا دیا کہ آخری نبی محمد ہوں گے تو تم نے ان کے اوپر جو ہے کوئی ایمان لے کر آنا ہے، ان کے دین پہ چلنا ہے، تو انہوں نے نہیں کیا نا، نہ عیسائیوں نے قبول کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ یہودیوں نے قبول کیا، اور مشرکوں نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ اس طریقے سے اختلافات یہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اندر تمہارا ایک ٹائم مقرر کر دیا، اور اس ٹائم تک تم نے یہاں پہ رہنا ہے، اور یہاں پہ تمہیں اختلافات بھی دیکھنے ہوں گے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی زمین میں تم جیو گے، اور اسی زمین میں تم دفن کیے جاؤ گے، اور اسی زمین سے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ مطلب آپ قبرستان دیکھ لیں، ہم لوگ اسی زمین کے اوپر چلتے ہیں، اور اسی زمین کے نیچے جو ہے ہم دفنائے جاتے ہیں، اور جتنے بھی قبرستان میں مردے ہیں اور یہ سب اٹھائے جائیں گے دوبارہ سے۔ تو یہاں سے ہمارا رکوع ختم ہو جاتا ہے 25، پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے 26 سے۔ تھینک یو۔